السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم نے آج وزیراعظم کو ٹیلی فون کیا اور انہیں آئندہ ماہ سموآ میں ہونے والے دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے شاہ چارلس سے گفتگو کرتے ہوئے دولت مشترکہ کے مقاصد کی پاسداری کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور روس نے تجارت، صنعت، توانائی، رابطے اور تعلیم کے شعبوں میں بامقصد بات چیت اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج شام اسلام آباد میں اپنے روسی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ صدر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے انتخابات کے انعقاد کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انتخابات کا مقصد علاقے میں بڑے پیمانے پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں سرکاری اسکولوں کی تنظیم نو کے پروگرام کا آغاز کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عوام کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آج اختیار عوام کا کے نام سے ایک موبائل ایپ جاری کی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک مسودہ قرارداد پر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور اسرائیل کا قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ محصور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ ملتان میں جاری ہے۔ 35 روزہ عالمی ثقافتی میلہ اس ماہ کی 26 تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگا۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبروں کی تفصیل۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم نے آج وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اگلے ماہ سموآ میں ہونے والے دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ وزیر اعظم نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ دولت مشترکہ کا سربراہ بننے کے بعد یہ شاہ چارلس کی زیر صدارت ہونے والا پہلا سربراہ اجلاس ہوگا جو دولت مشترکہ کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ شہباز شریف نے دولت مشترکہ اور اس کے مقاصد کی پاسداری کے حوالے سے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سموآ کا اجلاس پائیدار ترقی کے فروغ، جمہوری اداروں کے استحکام اور دولت مشترکہ کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے جیسے کئی اہم امور پر دولت مشترکہ کے ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کے مواقع پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک فورم مہیا کرے گا۔ ماحولیاتی مسائل پر شاہ چارلس کی دیرینہ دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دولت مشترکہ کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے خواہاں ہیں کیونکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ شاہ چارلس سوم کے آخری مرتبہ پاکستان کے دورے کے یادگار لمحات کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ شاہ اور ان کی ملکہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور روس نے تجارت، صنعت، توانائی، رابطے، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں بامقصد مذاکرات اور تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان کے روسی ہم منصب الیکسی اوورچک کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے دوران ہوا۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک کا یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ولادیمیر پوٹن کے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور انہیں باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے ویژن کے تحت ہو رہا ہے۔
بعد میں اپنے روسی ہم منصب الیکسی اوورچک کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید توسیع دینے کے امکانات پر غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان گزشتہ برس دو طرفہ تجارتی حجم $1 ارب تک کی سطح پر پہنچ گیا تھا اور نقل و حمل اور دوسرے متعلقہ معاملات پر کام کرتے ہوئے تجارتی تعلقات کو وسعت دینا دونوں ملکوں کی ترجیح ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور یورپی و ایشیائی اقتصادی یونین میں اشتراک عمل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ یونین آرمینیا، بیلاروس، قازقستان، کوکیشیا اور روس پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان اور ان 5 ممالک کے درمیان آزاد تجارت کے معاہدے پر عمل درآمد کے مواقع پر بھی بات چیت کی ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو حتمی شکل دینا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیری کے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انتخابات کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عزیز احمد غزالی کی قیادت میں سال 1989 کے بعد سے پاکستان میں مقیم مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ ایسے انتخابات کشمیری عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار مودی حکومت کو ٹھہرائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔ صدر نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی مذمت کی اور انہیں بھارت علاقے پر اپنے غیر قانونی قبضے کو مضبوط بنانے کی بھارت کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ قرار دیا۔ آصف علی زرداری نے حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفد نے صدر کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر نے اس امر پر زور دیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے غیر قانونی اقدامات اور مظالم پر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پناہ گزینوں کی سماجی و معاشی بہتری اور ان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں نے مودی حکومت کی سازشوں کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں انتخابات کو ایک بے معنی عمل قرار دیا ہے۔ سری نگر میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد مسلم اکثریتی علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا حوالہ دیا جن کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کی گئی، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں اور تنظیم نو کے قانون میں ترامیم کر کے منتخب اسمبلی کو بے اختیار کر دیا گیا۔ میر وائز نے کہا کہ زمینی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، لوگ خوف کی وجہ سے محتاط ہیں اور خاموشی کا مطلب ہرگز آمادگی نہیں، کیونکہ مقبوضہ علاقے میں ایک مضبوط مزاحمتی تحریک موجود ہے۔ حریت رہنما نے کہا کہ انتخابات کشمیر جیسے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ تنازعات کو حل نہیں کر سکتے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر نام نہاد انتخابات کے پہلے مرحلے کے موقع پر ایک قلعے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سری نگر شہر کو باضابطہ طور پر ڈرون پروازوں کے لیے ممنوعہ علاقہ قرار دیا گیا تھا اور نقل و حرکت اور اجتماع کی آزادی پر پابندی عائد تھی، جبکہ انتخابی عمل مودی حکومت کی جمہوری مشق کے دعوے کے برعکس ایک فوجی مشق لگ رہا تھا۔ ادھر امریکہ میں قائم ایسوسی ایٹڈ پریس سمیت بین الاقوامی میڈیا نے کہا ہے کہ قابض حکام نے صحافیوں کو کوئی وجہ بتائے بغیر مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابی عمل کی کوریج سے روک دیا ہے۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے ہراساں کرنے کے بھارتی فورسز کے ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انتخابات کو محض ایک دھوکہ اور جمہوریت کے لبادے میں قبضے کو برقرار رکھنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں وسیع پیمانے پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ آج تیسرے پہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے الگ آئینی عدالتوں کے قیام کی کئی ملکوں میں مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ الگ آئینی عدالت کے قیام کا واحد مقصد عدالت عظمیٰ پر بوجھ کم کرنا، شہریوں کے آئینی امور اور دیگر مقدمات کی سماعت اور انہیں الگ الگ پلیٹ فارم سے احسن انداز میں نمٹانا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر قانون
اعظم نذیر تارڑ نے مجوزہ ترامیم کا مسودہ تیار کیا ہے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی غرض سے وسیع تر مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں سے اس کا تبادلہ کیا ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ ابہام پیدا کرنے اور افواہیں پھیلانے سے گریز کریں کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت اور آئین کا معاملہ ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی پیکج میں ایک خود مختار عدالت کا قیام شامل ہے جو اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کر سکے۔ آج اسلام آباد میں وکلاء تنظیموں کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سابق وزراء اعظم نواز شریف اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جانب سے دستخط شدہ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ وکلاء تنظیمیں اتحادی جماعتوں اور دیگر ریاستی اداروں کا بھی دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکریٹری دانیال چودھری نے کہا ہے کہ رؤوف حسن اور جبران الیاس کے درمیان خفیہ پیغامات سامنے آنے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات تحریک انصاف کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ ایک نجی چینل سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پیغامات ظاہر کرتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ خود بخود نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی کارروائی تھی جس کا مقصد فوج اور ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کے باوجود ان کی کوششیں ناکام ہوں گی اور وزیراعظم کی قیادت میں ملک سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنجوں پر قابو پالے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس 2024 میں 14 پوائنٹس کی نمایاں بہتری حاصل کی ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ عالمی انڈیکس میں پاکستان 150ویں سے 136ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ انہوں نے اس اہم کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد دی۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ یہ درجہ بندی آن لائن سروس انڈیکس، ٹیلی مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کے انڈیکس اور انسانی سرمایہ کے انڈیکس پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان نے ڈیجیٹل ای گورننس کے درمیانی درجے سے اعلیٰ درجے کی جانب ترقی کی ہے کیونکہ اس کی آن لائن سروس اور ٹیلی کمیونیکیشن انڈیکس میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز پی این ایس شمشیر نے خلیج عمان میں آپریشن ٹیلن گرپ میں حصہ لیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پی این ایس شمشیر اس وقت خلیج عمان میں علاقائی بحری سلامتی گشت پر مامور ہے۔ پی این ایس شمشیر ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پروٹوکول کے حوالے سے علاقائی شراکت داروں اور دوست ممالک کے ساتھ آپریشن ٹیلن گرپ میں حصہ لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی این ایس شمشیر برطانیہ کی رائل نیوی کے ایچ ایم ایس لنکاسٹر کے ساتھ بھی مشقوں میں حصہ لے رہا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد دوست ممالک کی بحری افواج کے ساتھ تعاون کو بہتر بنانا اور خطے میں مشترکہ کارروائیاں کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج لاہور میں سرکاری اسکولوں کی تنظیم نو کے پروگرام کا آغاز کیا۔ پروگرام کے تحت 14,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں پبلک اسکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پروگرام کے پہلے مرحلے میں 5,800 اسکولوں کو پڑھے لکھے جوانوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ہم 14,000 اسکولز کو پہلے مرحلے میں 5,800 اسکولز کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ باصلاحیت طلبہ طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے لیے 25 ارب روپے کی لاگت سے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو اس وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا کہ اس کے پاس اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم پبلک یونیورسٹیز میں یہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹاپ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی تمام کو ہم نے شامل کیا ہے، ان سے ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹس لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں نرسری اسکولوں کا دائرہ کار چلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سرکاری اسکول خصوصاً لڑکیوں کے اسکولوں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بد انتظامی اور بے ضابطگیوں کے خلاف شہریوں کی شکایات کے اندراج کے لیے اختیار عوام کا کے نام سے پورٹل ایپ کا آغاز کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔
اختیار عوام کے نام سے اپلیکیشن کا افتتاح وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اختیار عوام کا موبائل ایپ اختیارات نچلی سطح پر عوام کو منتقل کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت عوامی شکایات کو جلد سے جلد حل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اختیار عوام کا موبائل ایپ خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے تیار کی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کے عوام کو با اختیار بنایا جائے اور وہ اپنی شکایات اور مسائل براہ راست مختلف صوبائی محکموں کے ساتھ اٹھا سکیں۔ گلگت بلتستان حکومت نے ضلع کی سطح پر محکموں کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ یونٹس قائم کیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ریفارمز یونٹ محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے پالیسی اور سفارشات پیش کرے گا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ ملک کے اقتصادی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آل پاکستان ماربل انڈسٹریز ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صنعتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے معیشت کی ترقی پر مثبت اثر پڑے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے لیڈر گرپت ونت سنگھ پنو نے اپنے قتل کی سازش پر بھارتی حکومت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج کرایا ہے۔ اس قانونی اقدام کا اعلان گرپت ونت سنگھ پنو نے اپنے وکلاء کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قتل کی سازش میں بھارتی خفیہ ادارے کے اجیت ڈوول، سمنت گوئل، وکرم یادیو اور نکھل گپتا کے نام شامل کیے ہیں۔ گرپت ونت سنگھ پنو کی جانب سے شکایت میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو رپورٹ کرنے والے افسران نے نکھل گپتا سے کہا کہ وہ کرائے کے قاتلوں کے ذریعے یہ کام کرائیں۔ شکایت کے مطابق بھارت گرپت ونت سنگھ پنو کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، جو سکھوں کے حق خود ارادیت اور مودی حکومت کی جانب سے اقلیتوں پر ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی ہنگامی اجلاس میں مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اجلاس میں ایک قرارداد کے مسودے پر غور کیا جا رہا ہے جس میں اسرائیل سے فلسطینی علاقوں کا قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 193 ارکان پر مشتمل سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ انصاف کے لیے ایک سنگ میل، حق کی آواز اور امید کی کرن کی حیثیت رکھتا ہے۔ فلسطین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں، جس کی پاکستان نے بھی حمایت کی، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ رکن ممالک کی بڑی تعداد نے بھی قرارداد کی زبردست حمایت کی ہے۔ سلامتی کونسل کی جانب سے آج مسودہ قرارداد پر کارروائی کا امکان ہے۔ منیر اکرم نے اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد کی منظوری کے لیے رکن ممالک اور اقوام متحدہ خصوصاً سلامتی کونسل کو فلسطین کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ چین نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین میں اپنی غیر قانونی موجودگی کے فوری خاتمے کے عالمی برادری کے پرزور مطالبے پر توجہ دے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے ووتونگ نے یہ بات فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی ہنگامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں کے تسلط اور جبر نے فلسطینی عوام کو بے شمار مصائب سے دوچار کیا ہے اور آزاد ریاست کے دیرینہ خواب کو مزید دھندلا دیا ہے۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 20 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہو گئے۔ بریج پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ ملبے تلے دبے مزید 80 فلسطینیوں کے شہید ہونے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,272 ہو گئی ہے۔ مغربی رام اللہ میں نیلن قصبے کے قریب اسرائیلی فوج نے ایک 9 عمر لڑکے کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اردن کے نئے وزیر اعظم جعفر حسن اور ان کی کابینہ کے ارکان نے آج عمان میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ سرکاری خبر رساں ادارے پیٹرا نے بتایا کہ شاہد عبداللہ دوم نے ان سے حلف لیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ میانمار کی فوج ملک میں شہریوں کی ہلاکتوں اور ان پر تشدد میں اضافہ کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میانمار میں 2021 میں اقتدار پر فوجی قبضے کے بعد سے اب تک فوج نے 5,000 سے زائد شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود
پوزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے دورے پر آئے ہوئے روسی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شوئیگو سے تہران میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعادہ کیا کہ ان کی انتظامیہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ شوئیگو نے ایرانی صدر کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا پیغام پہنچایا، جس میں انہوں نے کہا کہ علاقائی مسائل پر ایران کے ساتھ تعاون کے معاملے پر ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تھیں اس وقت تک کی قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اس وقت شامل کرتے ہیں خبرنامے میں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کے سنوکر کھلاڑی اسد اقبال نے اولان باتر منگولیا میں ہونے والے منگولیا سنوکر کلب عالمی کپ 2024 میں قبرص کے مائیکل جارجیو کو 4 کے مقابلے میں 5 سیٹ سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ منگولیا سنوکر عالمی کپ کا فائنل مقابلہ ایران کے سنوکر کھلاڑی علی گرگوزلو اور قبرص کے مائیکل جارجیو کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کی سیریز میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14.3 اوورز میں 116 رنز بنائے اور اس کی 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئیں۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم 17 سال سے کم عمر فٹ بال کھلاڑیوں کی ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن چیمپئن شپ 2024 میں شرکت کے لیے بھوٹان پہنچ گئی ہے۔ قومی فٹ بال ٹیم مختصر آرام کے بعد جمعے سے ہونے والے ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے تربیت کا آغاز کرے گی۔ 17 سال سے کم عمر فٹ بال کھلاڑیوں کی جنوبی ایشیا فٹ بال فیڈریشن چیمپئن شپ میں خطے کی بہترین ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان ہفتے کے دن نیپال کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گا۔ چیمپئن شپ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو ختم ہوگی۔ جشن پاکستان پولو ٹورنامنٹ وہاب شہید پولو گراؤنڈ گلگت بلتستان میں ختم ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ چترال کی ٹیموں نے بھی پہلی مرتبہ اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ فائنل میچ NLI پولو ٹیم نے گلگت بلتستان اسکاؤٹس پولو ٹیم کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے جمعرات سے گلگت میں بچوں کے ایتھلیٹکس پروگرام کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر وجاہت حسین کے مطابق گلگت کے تمام اضلاع سے بچے اس ایتھلیٹکس پروگرام میں حصہ لیں گے، جس میں 4 سے 14 سال کے بچوں کو بنیادی تربیت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان میں مردوں اور خواتین کی میراتھن ریس کا انعقاد کرے گا۔ مردوں کی میراتھن ریس گلگت میں اتوار کو ہوگی، جبکہ خواتین کی میراتھن ریس ہنزا میں جمعرات کو ہوگی۔ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع سے بڑی تعداد میں مرد اور خواتین کی کھلاڑیوں نے ریس میں شرکت کے لیے اپنے ناموں کا اندراج کیا ہے۔ ریس میں حصہ لینے والے خواہش مند مرد اور خواتین کھلاڑی ہفتے کے دن تک اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ ملک سے غذائی اجناس کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں 42.39% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی اور اگست کے مہینوں میں $1 ارب مالیت سے زائد مالیت کی غذائی اشیاء برآمد کی گئیں۔ چاول کی برآمدات میں 95.58%، پھل 11.20%، سبزیاں 56.73% اور تمباکو کی برآمدات میں 291.14% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 970 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 80,461 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 400 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 536 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کاپ ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 32 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 439 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 186 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 199 میں کمی، جبکہ 54 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ سائفر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $57.88 کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں $182.77 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر $278،
قیمت خرید قیمت فروخت 278 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 365 روپے 72 پیسے 366 روپے 38 پیسے، یورو 309 روپے 63 پیسے 310 روپے 19 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 1 پیسے 74 روپے 15 پیسے، یو اے درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 29 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 96 پیسے جبکہ قیمت فروخت 1 روپیہ 97 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,28,828 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,21,990 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں 1,58,165 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,63,825 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں اس وقت تک کی تجارتی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب وقت ہے فن کی دنیا سے کچھ اپڈیٹس کا۔ پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے معروف کلاسیکی گلوکار استاد امانت علی خان کی آج 50ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی سے متعلق ایک مختصر آڈیو پیکج ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ جسے سندھ حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان آج کراچی میں میلے کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس شاندار ثقافتی میلے میں یورپ، امریکہ، افریقہ اور عرب ممالک سمیت 40 ملکوں سے 400 سے زائد فنکار حصہ لیں گے۔ سندھ کے چیف سیکرٹری میر سید آصف حیدر شاہ نے کہا ہے کہ ثقافتی میلے میں خطے کے ثقافتی ورثے کی عکاسی کے لیے سندھ کے علاقائی گلوکاروں کی پرفارمنس اور موسیقی کے مقامی آلات کی عکاسی بھی کی جائے گی۔ سید آصف حیدر شاہ نے کہا کہ ثقافتی میلے سے سندھ میں غیر ملکی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب جانتے ہیں سائنس کی خبریں۔ کافی پینے اور کیفین پر مبنی غذاؤں کے متوازن استعمال سے دل اور معدے کے مختلف قسم کے امراض لاحق ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ چین کے محققین کے مطابق روزانہ کافی کے استعمال سے ذیابیطس، دل کے امراض اور فالج جیسے امراض سے مؤثر بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کافی استعمال کرنے والے افراد یا روزانہ 100 گرام سے کم کافی استعمال کرنے والے افراد کی نسبت کافی کا متوازن استعمال کرنے والے افراد میں ان امراض کے خطرے میں 40% کمی دیکھی گئی ہے۔ سائنس کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق پنجاب کے شمال مشرقی اضلاع میں اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم کشمیر میں راولہ کوٹ کے مقام پر 1 ملی میٹر اور بلائی خیبر پختونخوا میں کلام کے مقام پر 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی سبی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔
برطانیہ کے شاہ چارلس سوم نے آج وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا اور انہیں آئندہ ماہ سموآ میں ہونے والے دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے شاہ چارلس سے گفتگو کرتے ہوئے دولت مشترکہ کے مقاصد کی پاسداری کے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور روس نے تجارت، صنعت، توانائی، رابطے اور تعلیم کے شعبوں میں بامقصد بات چیت اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد اور مدیر فارن ڈیسک نور حسین چند۔ نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔